खादमा मुस्लिम उनका मदद नहीं है वतन पर मेरी चंद्रगाड़ी को निशानी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब दे दो। आप सबको मुबारक हो, लाख लाख मुबारक हो। आपने 19 में भी मेरा साथ दिया, तब मुश्किल नहीं, लेकिन 2026 में जब इतिहाद जोर में था, पूरी ने एक ऐसी सुनामी लाई जिसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और माता मुफ्ती की दीवारें हिल गई और उन्हें पता चला कि कश्मीरी इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, सर कटाना चाहते हैं, लेकिन सर झुकाना आज सबों ने पढ़ा होगा कि रूड़ी के पहाड़ गवाह है कि जब इतिहास बनता है, जब तारीख बनती है, तो उसको पहाड़ जिनकी दीवारें रोक नहीं सकती, उसको जुल्म और जबर रोक नहीं सकता, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आज चंदनवाड़ी की इत्तेफाक से मेरी पुलिस के एहलकारों से गुजारिश है, वो यार चौक में तो उम्र गुजार के पता हो गया ऐसे तो साहब ये किसी बंद कर प्लीज इनको बोलो ना सर, हाथ से बनाओ। मेरी आपसे गुजारिश है, एक तब्दीली जो आई, उस तब्दीली को हम अपने मुल्क की अंजाम तक ले जाएंगे। दबाएश ये लोग कहते थे इंजीनियर रशीद के त्योहार जेल गया, वो वापस कहाँ आएगा, या अंग्रेज में एमएलए ढूंढ रहे थे, लेकिन त्योहार में बैठ कर जब हमने ठान करा तो सबसे पहली बात करना के लोगों ने जिस तरह मुझे साथ दिया, उर्दू के लोगों ने जिस तरह मुझे साथ दिया, उसके आगे कोई भी किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अमित शाह और मोदी जी पूरा 6 महीने 1 साल चिल्लाते रहे, हमने एसटी पॉपुलेशन को उनके लिए रिजर्वेशन दिया, एसटी को हम पहाड़ी पॉपुलेशन को हमने एसटी का दर्जा दिया। अरे ऐसा कह रहे थे जैसे अपने बाप की जागीर से कुछ नहीं है, वो इन पहाड़ी लोगों का अधिकार है, वो इसलिए मिला कि उस पहाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा जब तक मुझे स्कूल के जाने के लिए गाड़ी के पास आएगा, तब तक मेरे इलाके का बच्चा, मेरे मोड़ पर मिलने वाला बच्चा 10 जगह ट्यूशन पढ़ जाएगा। हमें बीच में आज की रिजर्वेशन नहीं चाहिए थी, तो मोदी जी और इन राज्य को पता था जब इस बहाने मोदी और कांग्रेस के लोग बीजेपी के प्रखंड कैंडिडेट मोदी जी के छोटे भाई नाम तो मालूम है ना, नाम तो बताओ। तो अमीर साथी को पता था सजाद नून साहब को वोट देंगे, लेकिन उड़ी वालों ने बीजेपी के चेहरे पे ऐसा तमाचा मारा, अभी भी मोदी अमित शाह जी का सारा इस साइड का चेहरा लाल है, वो दूसरा थप्पड़ अभी पड़ेगा, उन्हें समझाएगा उड़ी के लोग बेकारी नहीं है। और उसके बाद हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब जो कभी कहता है, उमर साहब कभी कहता है मेरी दादी उड़ी की थी, फारूक साहब कहता है मेरी माँ उड़ी की थी, कभी कहता है तंग उमर की थी, कभी कहता था हुस्न की थी, कभी कहता था कोई अमीर थी। अरे आपको तो अपनी पहचान का भी नहीं पता, आपको अपने शजरा नजर का नहीं पता, आप इस कौम का भला भला क्या करोगे, आप खड़े हैं, आपको किसी चीज का पता नहीं। फिर एमसी का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा हम ये रिजर्वेशन खत्म करेंगे, कहा कि नहीं कहा, नहीं सही बताओ, कहा नहीं कहा। हम मुझे नहीं कहते हैं कि पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन मिली है वो उन्हें खैरात में नहीं मिली है, अगर पूरे हिंदुस्तान में मिलती है तो हमारे पहाड़ियों को भी मिलेगी। जिस दिन हर जगह लोग इतने इंपावर हो जाएंगे, जिस दिन लोगों में इतनी ताकत आएगी, जिस दिन वहाँ फैसिलिटीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा, फैसिलिटीज होगी, उस दिन हमें आपकी रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है, गला मेरा बैठ चुका है, 5.5 साल तिहाड़ में रखा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मेरी जान भी
اوڑی کرنا لنگے کشمیر کے چپے چپے کے کسی مظلوم کی آواز آگے تک پہنچانے کے لیے چلی جائے سودا مہنگا نہیں ہے. میں 4 جیل میں مجھے لگ رہا کوئی ڈر رہا ہے. ارے اب تو میں کم سے MP بن گیا یار, اتنا تو کم سے شکریہ. ڈرو مت, سمجھ گئے نا. انشاءاللہ میں صرف جذباتی نعرے نہیں لگاؤں گا. آگے آنے والے 5 سال جو ہے ایز ممبر پارلیمنٹ اتنا کام کروں گا انشاءاللہ, ایسا کام کروں گا کہ کنیا کماری سے لے کے کرنا تک پورا ہندوستان یاد کرے گا MP ہو تو ایسا ہو. میرا دروازہ 24 گھنٹہ کھلا رہے گا انشاءاللہ. اس الیکشن کے بعد ہفتے میں 3 دن آدھا دن یوتھ کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ ہر جگہ ایک بڑا دفتر, ایک بڑا انٹرنیٹ نیٹ ورک لگا کے کوئی ماں بہن بوڑھا بچہ جوان اس کو میرے پاس نہیں آنا, نیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو کے اپنی پرابلم بتائے گا اور انشاءاللہ اس کا سمادھان ہم نکالیں گے, ہم دکھائیں گے, ہم ثابت کریں گے کہ طاقت کا اثر جو ہو عوام ہے. اور انشاءاللہ ایز MLA میں نے جتنا لنگیت میں کام کیا اسی کا بدلہ لنگیت کے لوگوں کے بعد پورے شمالی کشمیر میں دیا. میرے یوتھ کے لیے میں اپنے یوتھ سے یاد کہنا چاہتا ہوں, ایسی ویوستھا, ایسی فیسلٹی ہم کریٹ کریں گے کہ اوڑی کا جوان اوپر والے کی کرپا سے میرا خواب ہے ہر سال اوڑی سے کم از کم 8 بچے IAS اور IPS کوالیفائی کریں. انشاءاللہ ہونے والے دنوں میں ہم کوچنگ کا پورے نارتھ کشمیر میں چاہے سپورٹس ہو, چاہے سپورٹس ہو, چاہے پڑھائی ہو, ایسی کوچنگ کریں گے کہ ہم پورے یہاں سے لے کے سب کنٹیننٹ میں پوری کشمیر خاص طور سے نارتھ کشمیر کے بچے اپنا لوہا منوا لیں. میری کوشش ہوگی کہ ہر سال انشاءاللہ کم از کم بارامولہ پارلیمنٹری اسکالرشپ سے کے 200 سے 250 بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جائے. یہ میرا وعدہ ہے. میری کوشش ہوگی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی دلالوں کی کمپنیاں دیتی ہے NHPC, ان سے ایک چیز کا حساب دیا جائے. ہم تو تب آپ کی طرح شاہی سے ڈرتے نہیں تھے جب ہمارے ہاتھ خالی تھے, آج تو میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. اسی لیے مودی جی کہتے ہیں ابھی اس کو پارلیمنٹ مت چلنے دو. ارے مودی جی مجھ سے اتنا ڈر کیوں, میں کچھ نہیں کروں گا, میں اتنا ہی کہوں گا, میں اتنا ہی کہوں گا کہ اوڑی کے لوگوں کو ذلیل مت کرو. جب پار سے شرم ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں پر اوڑی کا نام آتا ہے, صحیح بتاؤ. جب قرآن سے شرم ہوتی ہے, جب پاکستان کو گالی نکالی ہوتی ہے تو اوڑی کرنا رجوڑی پرشاد آتا ہے. لیکن جب اوڑی کے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا, ہم اپنا حق چھین کے لے لیں گے. آج کی انہوں نے آج وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 کلومیٹر کے علاقے میں فری بجلی دیں گے, لیکن آج ایک کمرے میں رہنے والے اوڑی کے میرے غریب بھائی کو 1500 روپیہ فیس دینا پڑتا ہے. جو آپ کی CSR میں پیسہ جو تھا, میں NHP سے کہنا چاہتا ہوں آج پارلیمنٹ ممبر میں آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں. یا تم کے لوگ ہوتے ہیں, مجھے آپ بتاؤ آپ نے CSR میں سیکٹر میں اوڑی میں کہاں پر کتنا پیسہ خرچ کیا. میں آج آپ کو چٹھی بھیج رہا ہوں اور آپ سے جواب دیا جائے گا, حساب دیا جائے گا. یہ یہاں پر آپ کو کہتے ہندوستان آزاد ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی سے, ہندوستان کا آزاد ہوا لیکن NHPC کی صورت میں آپ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اوڑی میں آ کر ہمارے ریسورسز ہم سے چھین رہی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم بجلی کے لیے ترستے ہیں. یہ گنڈاگردی ہم نہیں کرنے دیں گے. کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے مودی کہتا ہے میں نے نیا کشمیر بنایا. نیا کشمیر کیا بنایا؟ کوئی کسی کان سے باشری نہیں نکال سکتا, کوئی کسی نالے سے ریت نہیں نکال سکتا. سب کچھ آپ نے غیر ریاستی باشندوں کے حوالے کیا ہے. یقین رکھیں آپ انجینئر رشید آ چکا ہے. مودی جی تم سن لے, آپ کی ایک ذاتی کا میں انشاءاللہ حساب لے لوں گا.
آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیں گے اگر آپ نے ہماری جائز بات نہیں سنی. اسی لیے ڈر کس بات کا, ہماری بات سنو. یہ اوڑی ہماری ہے, اوڑی میں کوئی کام کرے اچھی بات ہے, کوئی اپنی ڈیوٹی دے اچھی بات ہے, لیکن ہماری فوج کے اعلیٰ افسروں سے بھی گزارش ہے کہ بارڈر علاقوں میں جاتے سمے تلاشی کرتے وقت کم از کم اتنا خیال رکھیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے. ہم آپ کو دن میں 10 بار آئیڈینٹی کارڈ کیوں دکھائیں؟ آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم تشدد کے خلاف ہیں, ہم جبری کے خلاف ہیں, ہم بندوق کے خلاف ہیں. سرحدیں آپ کے حوالے, زمین ہماری, ہمیں آپ کو سڑک دیکھنے بھی نہیں دیتے ہو. پھر اگر کوئی کہیں سے آتا ہے وہ تو آپ کی غلطی ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اپنی ناکامیاں وہاں چھپا کر میرے دور دراز کے دیہات میں بسنے والے لوگوں پر کرپیا کیجیے. ہم سیدھے لوگ ہیں لیکن خوددار بھی ہیں, عزت دار بھی ہیں. سر اٹھا کے چلنا جانتے, سر جھکانا ہماری فطرت میں یوں سے میری اتنی گزارش ہے, پڑھو پڑھو اور پڑھو. بس سیاست چھوڑ دو. سیاست کے لیے آپ ایم ایل اے بناتے ہو, ایم پی بناتے ہو. پہلے میں چھوٹا سا ایم ایل اے تھا, پھر جب ہم نے 11 سال حق کی بات کی تو اٹھا کے تہاڑ بھیج دیا. کہا انجینئر مر گیا, اب منڈے دیکھو انگیج میں کس کو دینا ہے. لیکن نور حق شمع ہدائی کو بچا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو چکا اس کو بچا سکتا ہے کون. جیل سے ہم نے فارم بھرا, عمر صاحب انہوں نے فارم بھرا, سجاد صاحب نے فارم بھرا. میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. میں عمر صاحب سے اتنا کہتا ہوں, آج جتنی مرضی اتنی گالیاں دے دو مجھے, لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر لوگوں نے ووٹ دیا, اگر مجھے پتا ہوتا آپ کو اتنا غصہ آئے گا, آپ اتنے پریشان ہوں گے, میں بہار سے, کشمیریوں سے, اوڑی کے لوگوں سے, کرنا کے لوگوں سے, بارہ مولہ کے لوگوں سے کہتا ارے میرے بھائیوں عمر صاحب یہ گپکار کا شہزادہ ہے. گپکار ہوتے ہیں گپکار کے شہزادے کو سب کچھ پکا پکایا ملنا چاہیے. اس کو میری طرح مار کھانے کی عادت, سچ بولنے کی عادت, بول جانے کی عادت, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی عادت, چپل پہ چلنے کی عادت, عام آدمی کے ساتھ چلنے کی عادت. عمر صاحب اگر پہلے پتا ہوتا, کاش مجھے کہا ہوتا, سندیشہ بھیجا ہوتا. میں کم از کم ایک اپیل کرتا لوگوں سے, فارم میں نے بھر لیا, لیکن وہ عمر صاحب کو دے دو. اس بیچارے کا بچہ ہے, دل دھڑکتا ہے کہ ہاتھ فیل نہ ہو جائے. لیکن اگر لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, اس میں میرا کیا قصور؟ اور اب رات دن چلا رہے ہو. انجینئر رشید بی جے پی نے اس کو بھیجا ہے تاکہ ہمارے ووٹ کاٹے. ارے ووٹر تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ یہ آزاد ہے, آزاد ہے, آزاد. آپ لوگ ڈر رہے ہو کیا کہنے سے؟ اس کے بعد اب اسمبلی کا الیکشن آیا. لیکن کوئی اسلام پر انتہا پسند نہیں ہو سکتا. اسلام انتہا پسندی کے خلاف ہے. اسلام میں انتہا پسندی کے لیے کوئی جگہ. لیکن اب کہا اسلام پر اور انتہا پر, تاکہ دلی مودی جی خوش ہو جائے اور انجینئر جی سے ڈر جائے, اس کے ساتھ دوستی کر لو. پھر اسمبلی کا الیکشن آیا تو اسمبلی کے الیکشن میں عمر صاحب نے کہا انجینئر جی کو بیل کیوں مل گئی؟ ارے میرے بابا 5.5 سال جب دھارا 370 ہٹی, آپ کو ایس کے آئی سی سی میں دلی کے دامادوں کی طرح رکھا گیا تھا. تو یہ غلط ہے. ماتا مفتی, سجاد مون, عمر عبداللہ, یہ سارے ایس کے آئی سی سی میں سرکاری مہمانوں کی طرح سے ان پر 3.5 کروڑ کا خرچہ 4 مہینے میں آیا. مجھے انہوں نے مودی جی سے کہا اگر آپ کو 3% ہٹانا ہی ہے, ہمیں گھروں میں بھی کسی گیسٹ ہاؤس میں رکھو, کیونکہ لوگ ہمیں چمڑی اتار کے نکالیں گے, کہیں گے سڑکوں پر نکلو اور 370 بچاؤ, ہمیں بہانا چاہیے. انہوں نے کام کیا, انہوں نے ان کو ایس کے آئی سی سی میں رکھا. ڈیلی ایک ایک بکرا کے لیے کام کے ان سفید ہاتھی کو چلاتے تھے. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. اگر ہے سبا
اگر یہ نہ آئے دیش کی ساتھ کی مجبوریاں ہیں یہ نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کے پاس ان کا نمبر ہوگا، آپ کو میری قسم جا کے ان کو بتانا، یہ بھی کریے، صحیح بات ہے۔ ایک واحد بندہ مجھے اٹھا کے رات کے 12 بجے جہاز میں بھر کر شہر میں ڈال دیا۔ انہوں نے ان کو کہا اگر انہوں نے اپنی بات میں رہا تھا یہ آدمی جو چھوڑے گا نہیں، یعنی نکالے گا ابراہیم سے، سڑکوں پر نکالے گا، ہر مسلم کے لیے نکلے گا اور مودی سے کہے گا کہ مودی ہمیں تمہارا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اور آج عمر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں ووٹ کاٹ کے آیا ہوں گے۔ افسوس چندرواڑی کے مجاہدوں، چندرواڑی کے باغی لوگوں، اور ابھی کوئی سوچے گا ایجنسی والا اس میں کوئی مجاہد کا، ارے مجاہد تو بہت پاک لفظ ہے، اپنی نفس جہاد کرنا، اپنے حق کی خاطر لڑنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ اگر وہ رشوت نہ کھائے وہ مجاہد ہے، اگر حرام کی کمائی کھائے وہ مجاہد ہے، اگر ظلم کے خلاف لڑے وہ بالکل پرامن طریقے سے لڑے، شانتی سے لڑے، اس کا جھنڈا، اس کی علم ہمیشہ اونچی رہے گی۔ ظلم کے خلاف ہر آدمی جو لڑے اس کی جنت کو سلام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں عمر صاحب نے کیا کیا، اس کے بعد جب الیکشن کا اعلان ہو، جب کہا کہ بی جے پی کی انجینئر صاحب کا بی جے پی سے کوئی رشتہ ہے، پھر صاحب نے یہ کہا کہ انجینئر رشید صاحب ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہا کہ نہیں کہا؟ وہ بات کرو یار، آپ عجیب بات دیکھو، حساب لگاؤ، الیکشن میں لڑا جیل سے، یہ لوگ باہر تھے، ہم نے لیے 5 لاکھ ووٹ، عمر صاحب 2.25 لاکھ ووٹ سے آ گئے، لیکن مجھے کہتے ہیں ووٹ کاٹنے والا، جیتنے والے کو ووٹ کاٹنے والا کہتے ہیں۔ بابا مفتی جی کہتی ہے روز انجینئر رشید ووٹ کاٹنے والا ہے۔ اوڑی میں ہمیں ملے 29,000، صحیح ہے نا؟ پی ڈی پی کو ملے 18 اسکالرشپ سے ملا کے 28,000، لیکن میڈم کہتے ہیں انجینئر رشید ووٹ کاٹنے والا ہے۔ دو کاتروا سمجھ، اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ اگر عمر عبداللہ صاحب آپ نے واقعی کام کیے ہوتے، کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہوتی، ایک اچھی سرکار ان کو پرووائڈ کی ہوتی، تو آج آپ کو گاندربل میں لوگوں کے آگے ٹوپی ڈال کر وہ ایم ایل اے بننے کے لیے بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ میری سجاد صاحب کے ساتھ یہ گزارش ہے اپنے ڈاکٹر سجاد صاحب سے، وہ کہتا ہے میرا لیڈر قائد صاحب بالکل تھے قائد صاحب، مان گئے ہم۔ عمر صاحب جو انقلاب آ رہے وہ تو پہلے ہی ہار چکا ہے۔ وہ آج گاندربل میں اپنی ٹوپی کہتی ہے، نہ اس کو اردو کرنا آتا ہے نہ اس کو کشمیری بولنا آتا ہے۔ وہ بات کہتا ہے عمر صاحب نے کیا کہا، ٹوپا نون ٹوپ خدا نون عزت کروں تھا۔ ارے عمر صاحب اللہ کی قسم مجھے بھی برا لگا، شیخ محمد عبداللہ کا پوتا جس نے کشمیری کو اتنا دھوکہ دیا مگر اقتدار نہیں چھوڑا، صحیح ہے نا؟ تو ڈر رہے ہو کیا؟ لگتا تو ہے کچھ نہیں یار، سچ میں۔ ایک منٹ، تو عمر صاحب نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا جب عمر صاحب اپنی ٹوپی نیچے ڈال کر ایم ایل اے بننے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ شفیع صاحب سے میری اتنی گزارش ہے، سجاد صاحب سے، کہ مہربانی کر کے آپ کیا کہتے ہو میرا لیڈر عمر صاحب نہیں کرے گا وہ کرے گا، وہ بھی پریشانی خال ہے کہ ایم ایل اے کیسے بنوں، اسی لیے 2 جگہ فارم بھرا، بڑگام میں بھی اور گاندربل میں بھی، لیکن آؤ لکھ کے دے دو۔ آج 19 تاریخ وقت کا مجھے پتا نہیں، یہ اوڑی کے پہاڑ مجھے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب عمر صاحب سے کہہ دو جس طرح آپ کی ڈر کی وجہ سے اس نے 2 جگہ فارم بھرا، سجاد نون نے بھی 2 جگہ بھرا، دونوں نے 2 جگہ بھرا، خوف یہ تھا اب انجینئر تو تہاڑ سے باہر آیا ہے، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا نکلا ڈر کیا ہے وہ، اب لوگ ہر جگہ کہہ رہے ہیں اب دلوں سے نکلا ڈر آیا ہے۔ اس لیے عمر صاحب کو لگا پہلے انجینئر جیل میں تھا، وہاں بیٹھ کے ہرا دیا، اب جب باہر آیا ہے اب تو میری کچھ بات ہی نہیں بنے گی۔ تو انہوں نے کام کیا، گاندربل میں بھی فارم بھرا، بڑگام میں بھی فارم بھرا، جو دوسرے میرے مد مقابل تھے سجاد صاحب انہوں نے کپوارہ سے بھی بھرا، ہندوارہ سے بھی بھرا، لیکن خوف کیا تھا
कहीं इंजीनियर हमें MLA बन रही है। अरे मैं कौन होता हूँ, मैं इन लोगों के जूते की मेल हूँ, मेरी जान इनके लिए कुर्बान है। आज मुझे ये पहाड़ उड़ी के बता रहे हैं, उमर साहब से कह दो कि आप इंशाल्लाह जलंधर में भी हारोगे, बड़गाम में भी हारोगे, और सजाद साहब का हाल उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि आज तक तारीख गवाह है जिसको इंजीनियर का थप्पड़ पड़ा वो फिर उठा ही नहीं। वो कहते हैं ना फिर भी डाला ये हाथ मुझे देखा पर, लेकिन यहाँ तो मेरे पास ही है, तो ये हाथ आप पर भारी पड़ेगा। आज मैं दावे से कहता हूँ 8 तारीख को आप देख रहे हैं साउथ कश्मीर में भी जिस तरह उड़ी ने 19 में 24 में बाहर दिखाई, जनूबी कश्मीर में भी हर इलाके से लोग हजारों की तादाद में इस कारवां के साथ जुड़ गए। सही है कि गलत है? जो लोग कभी ये कहते थे, आप मुझे माफ करिए कहूँ कि ना कहूँ, जो लोग ये कहते थे अरे उड़ी के लोग छोड़ो यार, उनको क्या है, इन्हें क्या पता है ये क्या होता है वो क्या होता है। आज वो सारा साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, पूरा कश्मीर उड़ी के नक्शे कदम पर चल के हर जगह कहता है अब शुरू से निकला डर, ये खौफ बताया उड़ी के लोगों ने। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। मैं आज आपसे इतना कहने आया हूँ कि मैं आपके एक एक वोट की पूरी कीमत चुका दूंगा, यहाँ की तकदीर बदलवा के रहूंगा, लेकिन आपका माफ करिए, मेहनत आपको भी करनी है। इंशाल्लाह अब यहाँ पर गुंडा राज, पंचायत राज, इंस्पेक्टर राज बिल्कुल नहीं चलेगा। आपसे है लोगों ने इतनी ताकत दे दी, अगर बड़े मसले हल नहीं किए, लेकिन आम आदमी के सर उठा के हम जीने का हक तो दे सकते हैं। लेट हो रहा है, मुनीर साहब कह रहे लेट हो रहा है, इनको असेंबली पूछने की जल्दी है। अरे भाई जीत आओगे, जीत आओगे। यार लास्ट में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, ये तो याद है इसमें इंशाल्लाह इतना खाना भरना है। MLA के पढ़ूं, MP के पढ़ूं और बेथार आज लक्ष्य मुझसे करेगा आसन, मुतमईन रहो आप। बारामूला में उसने दाखिल बोला है खैर नून साहब के डेरे पे 9 से पूरी तक खुला रहेगा, 2 धंधे वहाँ रहेंगे जब तक इलेक्शन खत्म होगा। किसी का छोटा मोटा काम, गांव का, इलाके का, जाती काम होगा, जायज काम होना चाहिए। थाने में जाना हो, DC साहब के पास जाना हो, इंजीनियर के पास जाना हो, हमारा बंदा बिल्कुल आपकी खिदमत में 2 बंदे आपके बारामूला में खड़ा रहेंगे। उड़ी में भी दफ्तर इंशाल्लाह खोलेंगे और जहाँ अफसरों को ये बताया जाएगा इंशाल्लाह रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगर वहाँ पर मुनीर साहब है, इसको आप मुनीर खान AIP का इलेक्शन कैंडिडेट नहीं बल्कि कम से कम यहाँ का MP समझें, तो इसका काम करें, लोगों का काम है। और इंशाल्लाह जब आप 8 तारीख को मशीनें खोलेंगे तो जितना वोट आपने मुझे 20 मई को दिया था, अच्छा दिया था, बहुत अच्छा दिया था, लेकिन मैं आज आपसे एक चीज मांगूंगा, मांगू कि नहीं मांगू? मैं ईमानदारी से करूँ, मैं जोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगे। एक मिनट, आपको तो पता होगा कुछ राशि में वोट हमें नहीं दिया, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर कोई आज अपने MC के एक भाई से या PC के एक भाई से ये रिक्वेस्ट करेगा कि हमारी खातिर, कौम की खातिर अपने घर का एक वोट कम से कम मुनीर साहब को दे दे। वादा है ना? दोस्ती से कान में बात डाल के समझ के कि कौम को बचाने के लिए इंजीनियरशिप के उम्मीदवार को वोट देना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे फख्र है आप मेरी जान हो, मेरी औलाद हो। यहाँ उन्होंने कहा ताज साहब की बात करते हैं, ताज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उड़ी की काफी खिदमत की है और उन्होंने भी शायद कहा था कि अगर लोग वोट डालें तो इंजीनियर साहब को डालें, लेकिन मेरी इतनी रिक्वेस्ट उनसे है कि अब आपने असेंबली का से लड़ा, मुझे ये पता था कि आप खुद ही कहेंगे कि अब तो मैं थोड़ा एज से बाहर हो चुका हूँ, किसी जवान को मौका दें, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई रब्ता नहीं किया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ताज साहब की इज्जत सर आंखों पर, लेकिन आज असेंबली में BJP के बड़े बदमाश आएंगे, आपको पता है जुम्मू से आएंगे, और क्या भरोसा कल उमर वहाँ पर मुफ्ती की इस्तेमाल उनके साथ सरकार हो, वहाँ इसलिए जवानों की जरूरत है, चोर से रहन, शुक्रिया।